کنسنٹریشن کے بارے میں پوچھنا تھا۔ آج کل یہ ایک مضمون چلا ہوا ہے کنسنٹریشن کا، ارتکاز فکر، توجہ یا خیال کی طاقت یا غور کا۔ آپ کو جو راز میں بتاتا ہوں وہ سنو کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو یہ زندگی عطا فرمائی۔ پہلے آپ یہ دیکھو کہ اس کی جو عطا ہے آپ کے اپنے حوالے سے، اس کی صفت کیا ہے۔ اللہ کریم نے آپ کو آپ کے ماننے اور آپ کے مانگنے اور آپ کے جاننے سے پہلے ایک شکل عطا فرما دی۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے آپ کو کیا عطا فرما دیا۔ آپ کو ایک ماحول عطا فرما دیا، ماں باپ عطا فرما دیے اور ذہن عطا فرما دیا۔ آپ سوچو نہ سوچو اس میں خیالات آئے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو آنکھ عطا فرمائی، آپ دیکھو یا نہ دیکھو نظارے آپ کی آنکھ کے اندر ہی آتے جاتے ہیں اور آتے ہی جاتے ہیں۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا اور آپ کی زبان بولنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ اپنے دھیان میں جا رہے ہوتے ہیں اور کہیں سے آپ کے کان میں آواز آ جائے گی، گویا کہ آپ کو جتنی صفات عطا ہوئی ہیں وہ آپ کے احساس کے علاوہ عطا ہوئی ہیں۔ ابھی احساس نہیں تھا، ابھی تقاضا نہیں تھا، اور آپ کے خیال کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ چیزیں عطا فرما دی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا احسان۔ اس احسان کو آپ غور سے دیکھو کہ اس نے شعور بھی عطا فرمایا، فکر بھی اس نے عطا فرمائی، اور آپ کے لیے دین بھی اس نے عطا فرمایا۔ یا تو دین آپ نے دریافت کیا ہو، مگر آپ کے ہاں تو یہ بھی عطا کے اندر ہے۔ سارا احساس آپ کو آپ کے تقاضے کے علاوہ عطا ہوا، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے یہ بھی آپ نے انہیرٹ کی، اور یہ آپ کی دریافت نہیں ہے۔ تمہارا ماحول ہی ایسا تھا کہ یہ واقعہ اس انداز سے بیان ہوا، نعت میں بیان ہوا، بچپن میں بیان ہوا اور والدین سے بیان ہوا۔ اس عشق اور محبت میں آپ لوگوں کی پرورش ہوئی ہے۔ اب اس کے اندر کسی اور قسم کے خیال کا کمپرومائز نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں تو سن سکتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مسلمان کوئی دوسرا خیال نہیں سن سکتے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ساری باتیں آپ کو مفت ملیں اور آپ نے یہ انہیرٹ کیا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اب ارتکاز خیال آپ نے کس لیے کرنا ہے؟ یہ احسانات تو وہ کرتا ہی جا رہا ہے۔ جن لوگوں کو دین کی طرف سے کوئی احسان میسر نہ آیا ہو وہ حقیقت کے لیے توجہ کا ارتکاز کرتے ہیں، کنسنٹریشن کرتے ہیں۔ آپ کو تو حقیقت پیدائشی طور پر ملی ہے، اب اس میں توجہ کی بات نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ چیز جو آپ کے پاس ہے اس میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ مسلمانوں کو کنسنٹریشن کی بالکل ضرورت نہیں ہے، پارسیوں کو ضرورت ہے، عیسائیوں کو ضرورت ہے، آزاد خیال لوگوں کو ضرورت ہے، لا مذہب لوگوں کو ضرورت ہے، تاکہ کنسنٹریشن سے انہیں حقیقت کا پتہ چلے۔ اور ہمارے پاس تو حقیقت ہی حقیقت ہے، پیدائشی حقیقت ہے۔ اب ہمیں کنسنٹریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسکول سے ہم پہلے ہی سرٹیفکیٹ لے چکے ہیں۔ اب جب ساری دنیا کے مذاہب مل کر توجہ کریں گے تو اس حقیقت پر پہنچیں گے کہ اسلام ایک سچا دین ہے اور یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ میں آپ کو بالکل حقیقی بات بتا رہا ہوں، کنسنٹریشن ان لوگوں کو اس مقام کی انتہا پر پہنچائے گی جہاں سے آپ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ لہٰذا آپ تو کنسنٹریشن نہ کریں، آپ نے بالکل توجہ نہیں کرنی، غور نہیں کرنا، فکر نہیں کرنا۔ آپ کو اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ زندگی جو آپ کو میسر ہے، اس زندگی کی طرف آپ توجہ لگاؤ۔ یہ جو شب و روز کی زندگی ہے، دیکھو کہ اس میں کیا واقعات ہو رہے ہیں، کیا حالات ہو رہے ہیں۔ دین اور حقیقت کے بارے میں آپ پورا یقین کرو کہ یہی دین ہے اور یہی حقیقت ہے، اس پہ کسی دوسرے خیال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی کے اندر آپ کو یہ دیکھنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ زندگی آپ کو حاصل ہوئی، آپ پیدا ہوئے اور آپ کو مر ضرور جانا ہے۔ کبھی اس بات پر غور نہ کرنا کہ کوئی توجہ، کوئی دعا، کوئی تاثیر، کوئی ڈاکٹر، کوئی پیر کبھی موت کو ٹال سکے گا۔ اس میں جو فیض ہے وہ یہ فیض ہے کہ آپ میں موت کو خوشی سے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، ٹالنے کی بات نہ پیدا ہو۔ ٹالنے والی تو بات ہی جھوٹی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ موت کو اپنی خوشی کے ساتھ قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ یہ بات جو ہے آپ کے اندر حقیقت کی کنسنٹریشن کے بعد بھی یہی بات آئے گی۔ آپ کے لیے ساری کنسنٹریشن جو ہے وہ آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ہرا میں مکمل کر لی۔ کنسنٹریشن ہوتی ہے حقیقت کے لیے، اور حقیقت آپ کے پاس کتاب کی شکل میں آ گئی ہے، اور کتاب بھی ایسی جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب ہے۔
زبر زیر بدل نہیں سکتے، اور یہ کتاب آپ کو آپ کی کنسنٹریشن سے بچانے کے لیے ہے۔ وہ جو غور والی بات ہے تو وہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اس طرح اس کائنات میں غور کرو، تم یہ میلہ دیکھنے کے لیے آئے ہو، آنکھیں بند ہونے سے پہلے نظاروں کی قدر کر لو، اس سے پہلے کہ ذائقے ختم ہو جائیں اچھی خوراک کھا لو اور شکر ادا کرو، اس دنیا کا میلہ دیکھ لو، جب تک آنکھیں ہیں سیر کر لو، سیر کرو زمین میں، فنظر بس دیکھو کہ کیسے جھوٹوں کی عاقبت ہوئی، آپ کی عاقبت تو آگے ہے، اور ان لوگوں کی عاقبت آپ کو یہاں نظر آئے گی کہ یہ وہ مقام ہے جہاں جھوٹی قومیں رول کرتی تھیں، رین کرتی تھیں اور دعوے کرتی تھیں، اور یہ ان کے انجام کا مقام ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو پہنچ گئیں، اور ان کی حقیقت یہی کچھ ہے۔ اللہ کریم نے بتایا کہ دنیا کی سیر کرو اور ان کے مکذبین کو دیکھو جو جھوٹ بولنے والے تھے، جھوٹے اعلان کرنے والوں کی عاقبت کیا ہوئی اور ان کا حشر کیا ہوا۔ اللہ کریم نے پرانی امتوں کا بیان فرمایا کہ ان پر عذاب آیا، جو ان کی بد اعمالی پر آیا، وہ ایک عذاب تھا، مثلاً ایک آواز تھی جو لوط علیہ السلام کی قوم کو اڑا کر لے گئی، وہ ایک عذاب تھا، اور عذاب کا نام آپ ایڈز کی بیماری رکھو تو یہ موجود قوموں کی وہی بیماری ہے، اڑا کے رکھ دے گی۔ فطرت کے کسی حکم کو وائلیٹ کرنا، اس کی حکم عدولی کرنا جو ہے وہ ساری امتوں کے حوالے سے ہے، اور جہاں کوئی گروہ فطرت کے قوانین کو توڑے گا تو اس کا حشر اسی طرح ہوگا جس طرح اس امت کا ہوا تھا جس نے پہلے فطرت کے ان قوانین کو توڑا تھا۔ اب یہاں راز کا نقطہ یہ آ گیا کہ ہر پیغمبر ایک فطرت کی آواز ہے، یعنی فطرت کے ایک اصول کا نام ایک پیغمبر ہے، اور فطرت کے مکمل اور ہمہ اصولوں کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی کہ کوئی ایک اصول بتا رہا ہے، کوئی دوسرا اصول بتا رہا ہے، کوئی تیسرا اصول بتا رہا ہے، کوئی ایک اور بات پہ کنسنٹریٹ کر رہا ہے، لیکن زندگی کے تمام شعبوں پر حقیقت میں پوری کنسنٹریشن یا ارتکاز ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا، اور اس طرح مکمل فطرت تمہارے سامنے آ گئی۔ انسان کا زمین سے اور آسمان سے کیا تعلق ہے، زمین کا آسمان سے کیا تعلق ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ انسان وہاں تک جا سکتا ہے، یہ بشر کی طاقت ہے کہ زمین سے نکلے اور آسمان کی وسعتوں تک جا پہنچے۔ یہاں پر آپ کی لیویٹیشن کیا کرے گی اور گریویٹیشن کیا کرے گی، تو یہ امکان بتا دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ان کے 2 قدم پیچھے پیچھے چل سکتے ہیں، دور بیٹھا غبار میر ان سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ مطلب یہ کہ یہ سب بتایا جا رہا ہے دشمن سے کیسے سلوک کرنا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ ظالم جو ظلم کر رہا ہے اس کے لیے بد دعا کیسے کرنی ہے، اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے یہی بد دعا ہے کہ وہ اپنا دین، ظلم والا دین چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دعا کی کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی اولادوں میں سے مسلمان ہوں گے۔ آپ ہی تو اولادیں ہیں، نہ ماننے والوں کی اولاد ماننے والی ہو جاتی ہے، اس طرح نہ ماننے والوں کی اگلی نسل ٹھیک ہو جائے گی۔ اور پھر ایسا ہوا، وہ لوگ مسلمان ہوئے، گویا کہ دشمن کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے۔ شاید یہ کسی دوست کا باپ ہو، وہ دشمن تو ہے لیکن ممکن ہے کہ وہ کسی دوست کا باپ ہو، اس لیے ان باتوں پر غور کرے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دشمن سے یوں ڈیل کرنا ہے اور دوستوں سے یوں ڈیل کرنا ہے۔ فطرت کے جتنے قوانین ہیں، جتنی پاسبلٹیز ہیں اور جتنے امکانات ہیں، ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ غریبی میں بادشاہی کیسے کرنی ہے اور بادشاہت میں غریبی کیسے کرنی ہے، سفر کیسے کرنا ہے، غلاموں سے کیا سلوک کرنا ہے، آقاؤں سے کیا سلوک کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، خدا کو کس انداز میں ماننا ہے اور دنیا کو کس انداز سے گزارنا ہے، یہ سارا بتایا گیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو نئی حقیقت کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے اور جواب موجود ہوتا ہے۔ مثلاً سوال ہے کہ میرے پاس غریبی آ گئی ہے تو شادی کر لو، پھر کہا کہ غریبی بڑھ گئی ہے تو اور شادی کر لو، پھر اور غریبی آئی تو اور شادی کا حکم ہوا، حالات ٹھیک ہو گئے تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیں کہ آپ نے شادی کا حکم فرمایا، 3 شادیاں ہو گئیں، اب حالات بہتر ہو گئے، تو یہ کیسے بہتر ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رزق میں کسی خوش نصیب کو شامل کر لو تو تیرا رزق بڑھ جائے گا، تیرا رزق اگر نہیں بڑھ رہا ہے تو اسے شامل کر۔ اس طرح اگر اولاد ہو جائے، کوئی بچہ آ جائے تو رزق پھیل جاتا ہے، کوئی اچھا مہمان آ جائے تو رزق پھیل جاتا ہے۔ رزق کی بات عجیب ہے کہ جہاں آج کی دنیا میں رزق کے امکانات زیادہ ہوئے، مارکیٹ زیادہ ہو گئی، مارکیٹ کی ڈیفینیشن وسیع ہو گئی، پھیلاؤ آ گیا، ہر طرف رزق کا پھیلاؤ بہت ہو گیا، وہاں غریبی کا اندیشہ بہت ہوتا ہے۔
جہاں علم کی کثرت ہو وہاں جہالت بہت زیادہ ہوتی ہے، بلکہ جہالت بادشاہی کرتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایسا ہو۔ اندازہ لگاؤ کہ جس چیز کی آپ کو کثرت نظر آ رہی ہے اسی کی کمی ہے۔ مسجدیں زیادہ ہیں اور عبادت کی کمی ہے، اسلام کی آوازیں زیادہ ہیں اور اسلام کو ماننے کی کمی ہے، مارکیٹ زیادہ ہے اور غریبی بڑھ گئی ہے، پیسہ بہت زیادہ ہے اور لوگوں کی زندگی تلخ ہو گئی ہے، پیسہ زیادہ ہے اور لوگ محتاج ہو گئے ہیں۔ اس طرح آپ کبھی غور کرو تو یہ ایک عجیب و غریب سلسلہ ہے جو آپ کو نظر آئے گا کہ جس چیز کی بہتات ہے اسی کی کمی ہے۔ کسی نے کسی سے پوچھا کہ آج کل کے زمانے میں تنہائی تلاش کرتا ہوں لیکن نہیں مل رہی۔ اس نے کہا کہ یہ کون سی بات ہے، ہم آپ کو تنہائی تلاش کرنے کا ایک نسخہ بتاتے ہیں۔ اس نے پوچھا تنہائی کہاں ملے گی، تو بولا کہ بھیڑ میں چلے جاؤ تو تنہائی مل جائے گی۔ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگا ہوگا اور تمہیں کوئی پوچھے گا ہی نہیں، اس طرح تنہائی مل جائے گی۔ یعنی جلوس میں چلے جاؤ تو کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کدھر جا رہے ہو، آپ اکیلے سفر کرتے ہو۔ بھیڑ میں چلے جاؤ تو کوئی نہیں پوچھے گا، گویا کہ جہاں زیادہ جمع غفیر ہو وہاں ہر آدمی تنہا ہوتا ہے۔ یہ بالکل برعکس ہے، جہاں بھیڑ زیادہ ہے وہاں تنہائی زیادہ ہوگی۔ اس طرح جہاں پیسہ زیادہ ہوگا وہاں غریبی زیادہ ہوگی، جہاں امکانات بڑھے ہیں وہاں امکانات معدوم ہوئے ہیں، جہاں انسان خوشی کا اظہار کر رہا ہے وہاں انسان زیادہ غم میں مبتلا ہے۔ آج کل جتنی زیادہ ہنسی آتی ہے اتنا زیادہ رونا آتا ہے۔ آج کل زندگی کو جتنا زیادہ ڈیفنس ملا، پناہ ملی، زندگی کو بچانے کے امکانات ملے، زندگی کو ڈاکٹری ایڈ ملی، میڈیکل ایڈ ملی، زندگی اتنی ہی تباہ ہو رہی ہے۔ سائنس نے سب سے بڑا احسان کیا کہ زندگی کو بچایا، اور اگر کوئی زندگی کو تباہ کر رہا ہے تو وہ سائنس ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان فطرت کے اندر دخل دے گا تو وہ چیز جو اس کا ایم ہوگی اس کے برعکس جا نکلے گا۔ اگر آپ فطرت کے قوانین میں دخل دو گے تو جس نام سے دخل دو گے اس کے برعکس جاؤ گے، اور جب اللہ آپ کو دخل دلائے تو وہ اور بات ہے، خود دخل دو تو یہ اور بات ہے۔ مقصد یہ ہے کہ زندگی کا آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے کوئی حقیقت دریافت نہیں کرنی، صرف زندگی کی حقیقت کو سمجھو جو کہ موجود ہے اور اس کے امکانات کو سمجھو۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ یہ ابتلا ہر ایک کے اوپر آئے گی، کیا کہ سب سے پہلے خوف آئے گا۔ اب یہ آپ کو خبر دی جا رہی ہے کہ خوف آئے گا، تو زندگی سے خوف دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ خوف کی وجہ سے انفرادی سیکیورٹی اور اجتماعی سیکیورٹی کے اندر انسان انسیکیور ہو گیا، خوف آ گیا، اور پھر خوف سے نکلنے کی کوشش میں سے خوف آ گیا۔ خوف کے بعد بھوک ہے۔ اب اندازہ لگا لو، 20ویں 21ویں صدی آ گئی، 15ویں صدی آ گئی، ایڈوانس زمانہ آ گیا، ہر چیز کی کمیونیکیشن بہت تیز ہے، ٹرانسفر بہت تیز ہے، اور آج ہی آپ نے بتایا، اخباروں میں بتایا گیا کہ کسی علاقے میں قحط آیا پڑا ہے۔ کیا یہ اس زمانے میں ممکن ہے؟ اتنی ڈیولپمنٹ کے زمانے میں ممکن ہے؟ اور قحط بھی ایسا کہ آپ کے سامنے ٹی وی کے اندر لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں جہاں ہر طرف پلینٹی ہے وہاں ہر طرف پاورٹی بھی نظر آئے گی۔ الجو کا آنا یعنی بھوک کا آنا، اور اس فرٹائل علاقے میں آنا عجب بات ہے۔ اور برنقص من الاموال، اور اموال کا ضائع ہونا روز ہی آپ کو نظر آ رہا ہے، ہر روز نظر آ رہا ہے۔ کوئی ادھر غائب ہو رہا ہے، کہیں مال کم ہو رہا ہے۔ والانفس، اور زندگی اور موت، آپ کے نفس کا ختم ہونا، والثمرات، اور پکے ہوئے پھل کا ضائع ہونا۔ آپ کو یہ خبر دی جا رہی ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو صبر کرنے والے ہیں، اذا اصابتهم مصیبہ، وہ جب مصیبت آتی ہے، گویا کہ یہ اللہ کا ارشاد ہے اور اللہ جانتا ہے کہ یہ مصیبتیں ہیں اور بھیجنے والا خود آپ ہیں۔ پھر وہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ ان باتوں سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی کہ کوئی زندہ ہو گیا یا کوئی مر گیا تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم خود ہی آ رہے ہیں۔ ایک بیٹا اپنے باپ کی موت پر بہت چلا رہا تھا تو گرو کہنے لگا کہ روتا کیوں ہے، گھبراتا کیوں ہے، تو بھی ان کے پاس پہنچ جائے گا، 2-4 دن کی بات ہے، اس میں اتنا گھبرانے والی کیا بات ہے، آخر تو پہنچ ہی جاؤ گے۔ گویا کہ اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح غریبی کی کوئی بات نہیں، بھوک کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو صبر کر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں، تو ان صبر والوں کا مقام بیان ہو گیا۔ گویا کہ اس میں کلچرڈ اور مہذب زندگی میں اندازہ لگاؤ کہ یہ چیز آ کے رہے گی، اور آپ نے دیکھا کہ وہ آتی ہے۔ اس ڈیولپڈ زمانے میں یہ واقعہ دیکھا، آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آپ جو زندگی کو حاصل کر رہے ہو اس کا کہتے ہو کہ
ہم کیسے چھوڑیں یہ مہذب زندگی جو ہم نے بنائی ہے، یہ زمانہ ہے اور یہ ہمارا تعارف ہے۔ اندازہ لگا لو کہ اگر آپ نے 60 سال میں، گرچہ 60 سال تو نہیں ہوتے، زیادہ سے زیادہ 10 سال کی بہار ہوتی ہے جس میں اپنی زندگی کو آسائش میں رکھنا ہوتا ہے، اور مکانوں کی آرائش کرنا 10-12 سال کا کھیل ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بنایا ہے۔ ان 10 سالوں کے اندر چیزوں کا خریدنا، چیزوں کا سیٹ کرنا، بنانا، سنوارنا اور سجانا جو آپ روز کرتے رہتے ہو، 10 سال میں سے 5 سال آپ اس آرائش سے باہر ہوتے ہو، یعنی کہ آپ ہر روز آدھا دن تو سو ہی جاتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑ گئے۔ نیند میں آپ کا آرائش کا حاصل جو ہے یہ بیکار گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ ضرور لیں گے، VCR لیں گے، ٹی وی لیں گے، اور آپ کے 10 گھنٹے سونے کی نظر ہو گئے۔ آپ نے اس میں دخل نہیں دیا، گویا کہ آپ اس کو نیند کے وقت چھوڑ گئے۔ پھر ایک دن غم آ گیا، اس دن میں تکلیف آ گئی، اور آپ کو کہیں کہ آج VCR دیکھنا ہے تو آپ کہیں گے کہ نہیں، تکلیف آ گئی ہے۔ تکلیف میں بھی آپ وہ زندگی چھوڑ جاتے ہو۔ یہ سویلائزڈ لائف کا بتا رہا ہوں۔ آپ یہ سب نیندیں چھوڑ گئے، غم میں چھوڑ گئے اور خوشی میں چھوڑ گئے۔ آپ کے دوست کی شادی ہے اور آپ کہیں دور کے علاقے میں چلے جائیں گے اور گھر چھوڑ گئے۔ آپ یہ سب چیزیں غم میں چھوڑ گئے، خوشی میں چھوڑ گئے، نیند میں چھوڑ گئے اور اپنی کسی اور خواہش کے وقت چھوڑ گئے۔ کبھی سفر کی خواہش ہو گئی، کوئی اور خواہش ہو گئی، پھر آپ نے یہ جو آرائش پہ وقت لگایا اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے زندگی میں یہ پہچاننا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے بنانا ہی ہے تو اتنا بنایا جائے کہ چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو۔ زندگی کو سمجھ جاؤ، کنسنٹریشن کہاں کرنی ہے، یہاں پر کہ ہم نے کیا کیا اور ہم نے کیا کرنا ہے، اور کیا بنا کے ہم نے کہاں کو جانا ہے۔ جہاں جانا ہے اس کے لیے بھی کوئی اہتمام کر کے جانا ہے۔ اس کا آسان طریقہ ہے کہ یہیں زندگی میں اس کا کوئی اہتمام کر کے جاؤ۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ توجہ اور کنسنٹریشن پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کے پاس اس کا نتیجہ موجود ہے۔ آپ یہ کریں کہ یہ جو لالچ ہے، کینہ ہے، غصہ ہے، اس کو نکالو۔ اس طرح کی بے شمار بیماریاں ہیں، ان کو نکالو۔ آپ کی زندگی سے غصہ ہی نہیں نکلتا، اس کو نکالو۔ آپ دیکھو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی میں بہت کم غصہ آیا، اور پھر لکھنے والے کہتے ہیں جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث لکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز فرماتے ہیں وہ ہم لکھ لیا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کافروں کا جب وقت ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھوڑی سی تیز ہوتی ہے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں کیا وہ وہی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت بھی تم لکھ لیا کرو، کیونکہ میں اس وقت بھی سچ بولتا ہوں۔ جب تک تم لوگ غصے میں سچ بولنے کی عادت نہ ڈالو تو غصہ تمہیں گمراہ کر دے گا، اور غصے میں سچ بولنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ غصے میں انسان صرف جذبات بولتا ہے اور سچ نہیں بولتا۔ مقصد یہ کہ اپنے آپ کو اس طرح کی ٹریننگ دو، ان حالات میں سے گزرو کہ کیا کرنا ہے۔ آپ کی پوری زندگی، پوری الہیات گھر کے 4 افراد میں گم ہو جاتی ہے۔ زندگی کا سارا واقعہ ہے اپنی زندگی، ماں باپ کی زندگی، اولاد کی زندگی، اور زیادہ سے زیادہ 2-4 دوست کہ ان کے ہاں ہم چلے گئے اور کبھی وہ ہمارے ہاں آ گئے۔ That's all۔ یہی کچھ زندگی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی وابستگی دور تک تو ہے ہی نہیں کہ آپ نے کسی بادشاہ کو خط لکھنا ہو یا کسی اور بادشاہ نے ہمیں جواب دینا ہو۔ اس لیے اپنی زندگی، ماں باپ کی زندگی، اولاد کی زندگی، دوست کبھی آیا اور کبھی ہم چلے گئے، کبھی بلا کے کبھی پاس جا کے دیکھ لیا، بس اتنی ساری کہانی ہے۔ اور اس کے اندر پورا احساس ڈیولپ ہونا ہے۔ اس میں تنہائی بھی ہے، محفل بھی ہے، قرآن پاک بھی ہے، حدیث بھی ہے، نماز بھی ہے، عبادت بھی ہے، دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے۔ اپنے اس سیٹ پہ اگر آپ پوری طرح غور کریں تو اسی کے اندر ایمانداری بھی پیدا ہو جائے گی اور بے ایمانی بھی پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ نے کسی کو دھوکہ دینا ہے تو امریکہ کے کسی آدمی کو دھوکہ نہیں دیں گے، بلکہ پاس والے کو دے جائیں گے اور ساتھ والے آدمی سے نیکی کر جائیں گے، گویا کہ نیکی بھی قریب ہے اور بدی بھی قریب ہے۔ اس لیے یہ دیکھو کہ آپ کی وابستگیوں کا جو دائرہ ہے اس کے اندر آپ کی زندگی اگر آئیڈیل نہ ہو تو کم از کم ریئل ضرور ہو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ مصنوعی زندگی بالکل نہ ہو۔ اول تو زندگی مثالی ہو، اور اگر مثالی نہ ہو تو حقیقی تو ہو، اور مصنوعی بالکل نہ ہو۔ اس کا ضرور خیال رکھو۔ زندگی کو سمجھنا ہے اور دین کو سمجھنا ہے کہ اللہ کو ہم نے مان لیا، اب جاننے کی ضرورت کیا ہے۔ اگر جاننے کی کوشش کرو گے تو بڑے کنفیوز ہو جاؤ گے۔ اتنی سی مسجد ہے اور اندر جو نماز پڑھ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، اور مسجد کے باہر جو دکاندار ہے وہاں اللہ نہیں ہے، اللہ صرف اندر ہے۔ اس
اس پہ غور کرو، بات کیسے سمجھ آئے گی؟ اب یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی ہے کہ آپ کی زندگی عبادت میں اللہ کے قریب اور ہے، اور عبادت کے تھوڑی دیر بعد آپ اور طرح سے ڈیل کرتے ہو، پھر یہ آپ کو کیسے سمجھ آئے گا؟ آپ اللہ کو مان لو، اور ماننے کے بعد جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ویسے کرنے کی کوشش کرو۔ اور آپ کو میں عملی نسخہ بتا رہا ہوں، کہ کوئی سا ایک کام، کوئی سی ایک عادت ایسی اختیار کرو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں شروع کرو، کہ میں یہ کام شروع کر رہا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں، اور کوئی ایک عادت ترک کر دو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی وجہ سے میں یہ عادت ترک کر رہا ہوں، لو آپ کا سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ یعنی کہ زندگی میں کوئی ایسا عمل رائج کرو جس عمل کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہو، عمل تمہارا اور نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ پھر کوئی پوچھے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہو، تو کہو کہ میں نے سنا ہے کہ یہ حدیث شریف ہے، ایسی بات میں نے سنی ہے، لہٰذا میں یہ کام ایسے ہی کروں گا۔ کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب کرتا ہوا شروع کر دیا جائے تو الہیات کا پورا سفر محفوظ ہے۔ کوئی سی عادت ترک کر دی جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عادت ناپسند ہے تو آپ کا الہیات کا سفر مکمل ہو گیا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اپنے طور پہ فیصلہ کرتے ہوئے ایک عادت اور ایک صفت دریافت کر لو جو آپ نے چھوڑنی ہو یا جو آپ نے اختیار کرنی ہو۔ یعنی ایک کام شروع کر دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، اور دوسرا کام ترک کر دو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ پھر آپ کو پورے کا پورا فیض سمجھ آ جائے گا کہ فیض کیا ہے۔ اللہ کریم کو آپ نے دریافت نہیں کرنا، اللہ آپ کی دریافت نہیں ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے اور اللہ جانے۔ ہمیں جو حکم ہے وہ ہم کرتے جا رہے ہیں، نماز پڑھتے جا رہے ہیں، عبادت کا کیا فائدہ؟ ہمیں اس کا فائدہ پتہ نہیں ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ عبادت ہے، بس عبادت جو ہے وہ عبادت ہی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کو ہم نے جاننا ہے۔ باقی یہ کہ مریخ پر زندگی ہے یا نہیں ہے، کیا پتہ کب وہ زندگی نکلے اور کب نہ نکلے، کیا پتہ جمہوریت کب آئے اور کب نہ آئے۔ ہم جمہوریت کے انتظار میں باہر بیٹھ کے اپنی دکان کو بھی ضائع کر بیٹھے، دکان بھی خراب ہو گئی۔ اس لیے آپ اپنی دکان کو بھی یہ سمجھو کہ یہی مقدر ہے جو ہے، جمہوریت کا سفر ہوگا کہ نہیں ہوگا، ماشاء اللہ لگا رہے گا کہ نہیں لگا رہے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، اور اس دوران آپ کی زندگی پتہ نہیں کہ کیا ہو جائے۔ یہ ضروری ہے کہ اپنی زندگی کا یہ فیصلہ کر لو کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کو جانتے نہیں ہیں، مانتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی صفت کے تابع ہم اپنا عمل شروع کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا کے اندر کسی انسان کو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر نہیں مان سکتے۔ یہ شرک ہے اور یہ کفر ہے، یہ ہم نہیں مان سکتے۔ جس بات کا حوالہ آ جائے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے تو یہ فائنل ہے، وہاں ہم جذباتی ہیں۔ باقی رہی زندگی تو اس میں ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے، اور جو حاصل کرنا ہے اس میں سے کچھ ہم نے کسی اور کو دے دینا ہے۔ اللہ کا حصہ اللہ کو دے دیا، ماں باپ کا حصہ ماں باپ کو دے دیا، اولاد کا حصہ اولاد کو دے دیا، اور پھر خالی ہاتھ اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ چلے گئے۔ آپ دیکھو کہ آپ نے اس میں کرنا ہی کیا ہے۔ آپ کی ساری کمائی جو ہے وہ اولاد کھا جائے گی یا ماں باپ کے استعمال میں آئے گی۔ کچھ بچا ہوا فقیروں کو یا غریبوں کو عطا کر دو، اور اپنے محسنوں کی خدمت کر دو، کسی کو کچھ دے دو اور کسی کو کچھ اور دے دو، پھر یہاں کا سفر مکمل ہو گیا۔ اگر یہاں سے کوئی چیز لے جا سکتے تو ہم آپ کو ایک ایسا مقبرہ بنا دیتے جس میں فرعون کی وصیت کے مطابق دولت رکھ دی جاتی۔ ہمارے ہاں ایسا ہے ہی نہیں، ہمارے ہاں میت کا نام بھی ختم کر دیتے ہیں، انگوٹھیاں بھی اتار لیتے ہیں لوگ۔ آرام سے خالی ہاتھ جاؤ اور لطف کی زندگی بسر کرو، اس لیے کوئی گھبراہٹ والی بات نہیں ہے۔ ہماری زندگی بہت سادہ زندگی ہے۔ اگر ہم اس میں سے بہت سے لوازمات نکال دیں، کیونکہ یہ عارضی لوازمات ہیں، ہمیں کوئی کنسنٹریشن نہیں چاہیے۔ کنسنٹریشن یہ ہے کہ جب سونے لگ جاؤ، نیند آ رہی ہے تو یہ سمجھو کہ یہی عبادت ہے، اور جب جاگو تو جاگنا عبادت ہے، جب نماز پڑھو تو نماز عبادت ہے، اور نماز سے باہر آؤ تو یہ عبادت ہے، گاہکوں سے اچھا ڈیل کر رہے ہو تو یہ عبادت ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں وہ پوری عبادت ہے۔ آپ کی زندگی سے عبادت کے واقعات نکالے جائیں گے تاکہ وزن کیا جائے، اور اگر زندگی ساری عبادت میں نکلی تو پھر وزن کیا کرنا ہے؟
ہم جو کام کر رہے ہیں وہ عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، اور عبادت جو ہے ہر طرح سے عبادت ہے، تو پھر دقت کیا ہے؟ اس لیے ہم زندگی کو برداشت کرتے ہیں، جبر کو برداشت کرتے ہیں، غریبی کو برداشت کرتے ہیں، کبھی دولت ہو تو وہ بھی ہم برداشت کر جاتے ہیں، ہم سب کچھ اللہ کا حکم سمجھ کے برداشت کر جاتے ہیں۔ یہی زندگی ہے اور یہی بندگی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ اولاد میں اگر بیٹی ملی ہے تو سبحان اللہ کہ بیٹی ملی ہے۔ اب اگر بیٹی جو ہے یہ حقیقت ہے تو پھر یہی حقیقت ہے، اگر بیٹا مل جاتا تو وہ حقیقت ہے، تو وہی حقیقت ہے۔ اس لیے گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، جو ادھر سے آ رہا ہے وہ حقیقت ہے، اور آپ کی طرف سے جو بھی ہونا ہے اس کو پہچان کے کرو۔ فطرت کے معاملات میں اپنے پاس سے کوئی دخل نہ دینا، پھر آپ کو بہت باتیں سمجھ آئیں گی۔ جو آپ کے لگائے ہوئے گلاب ہیں وہ ایک کہانی ہے، اور فطرت نے جو گلاب کھلائے ہیں وہ دوسری کہانی ہے۔ پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ بات کیا ہے۔ کنسنٹریشن جو ہے اس پہ کرو جو موجود ہے، اپنی ذات پہ کرو، اپنی اکائی پہ کرو، اپنی توحید دریافت کرو، اپنی وحدت فکر دریافت کرو، اور یہ دریافت کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کریم کا کیا منشا ہے۔ اللہ کریم کا منشا یہ ہے کہ آپ خوش رہو اور زندگی سے گلہ نکال دو، شکوہ نکال دو۔ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کوئی تکلیف دیتا ہے تو بسم اللہ، اور اگر تکلیف دور کر دیتا ہے تو الحمدللہ، یعنی کہ جو چیز ادھر سے آ رہی ہے وہ آپ نے قبول کرنی ہے اور گلہ نہیں کرنا۔ پھر آپ دیکھنا کہ یہ زندگی پوری عبادت ہے۔ اپنے آپ سے آپ نکال دیا جائے تو اپنا آپ تو بن جاتا ہے۔ یہ راز ہے۔ میں سے میں نکالا تو میں تو رہ گیا، اب میں نکال دو تو رہ گیا۔ اس لیے اتنی سی بات ہے۔ کنسنٹریشن اس لیے کرنی ہے کہ میرے اندر جو میری خواہشات ہیں ان کو اگر نکالا جائے تو میرے اندر اس کی خواہشات کیا ہیں، بس یہ حقیقت ہے اور یہی حقیقت ہے۔ میرے اندر میری خواہشات غلط ہو سکتی ہیں، اور اس کا جو ارادہ میرے لیے ہے وہ حقیقت ہے، اور یہی عبادت ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں اس کی حقیقت اور اس کا ارادہ دریافت کرو۔ تو میں تو کو دریافت کرنا حقیقت ہے، اور میں سے میں کا دریافت کرنا جو ہے یہ غلطی ہو سکتی ہے۔ میں جو میں ہے، میں جو وہ ہے اس کو دریافت کرو کہ اس میں کیا ہے۔ یہ دریافت کرو کہ آنسو جو آنکھ سے نکلتا ہے وہ کدھر سے چلا ہے۔ یہ دریافت کر کے دیکھ کہ وہ آیا کدھر سے ہے، دور سے آیا، قریب سے آیا، یہ کیا ہے، اور غم کدھر سے آیا، خوشی کدھر سے آئی، عبادت کہاں سے آ رہی ہے، روح کدھر سے آ رہی ہے، اللہ کی یاد کہاں سے آ گئی، اسے دیکھا نہیں ہے تو یاد کیسے کرتے ہو اس کو؟ جس چیز کو دیکھا ہوا ہو تو وہ یاد آتی ہے، اور دیکھے بغیر یہ یاد کیسے ہے؟ اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، دیکھے بغیر محبت ہے، اندیکھے کی محبت لاجواب محبت ہے، اور یہ حقیقی محبت ہے اور عجب محبت ہے، اور یہ ہے، یہ ایسے ہی بات نہیں بلکہ یہ ہے تم نے انہیں نہیں دیکھا لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں، وہی محبت عطا کر رہی ہیں، اور یہی ایک راز ہے۔ اصل راز صرف اتنا ہے کہ تمہارے دل میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو جائے تو یہ سمجھو کہ وہ خود ہی دے گئے ہیں، اور جو خود دے گئے ہیں سمجھو کہ کہیں نہ کہیں وہ واقعہ کر گئے ہیں۔ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ جب یہ ہو گیا تو سمجھو کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ واقعہ ہو گیا، اور وہ واقعہ جو ہے آپ کی داستان کوئی اور سنا کے چلا گیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ اب اس میں دقت والی کیا بات رہ گئی؟ سارا راز ہی اتنا ہے، ورنہ آپ کو تو دیکھی ہوئی چیزیں بھی یاد نہیں رہتی، دیکھے ہوئے نظارے یاد نہیں رہتے، تو بن دیکھے کی یاد کیسے یاد ہے؟ یہ کوئی دے گیا ہے، اور جو دے گیا ہے وہ خود ہی دے گیا ہے۔ جو خود ہی دے گیا ہے تو اس نے چن لیا ہے، تو آپ چنے ہوئے لوگ ہو، اب کیا جھگڑا ہے؟ اب شکر ادا کرو، بس یہی عبادت کافی ہے۔ اور چننے والا جب چن لیتا ہے تو پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ تو کافروں کے لیے دعا کرنا نہیں چھوڑتا تو تمہیں کیسے چھوڑے گا؟ اس لیے یہ بڑی مبارک بات ہے، بڑی حقیقی بات ہے۔ تم مت گھبراؤ، تم نے کچھ نہیں کرنا، صرف شکر ادا کرتے جاؤ کہ یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے، تمہارے رخ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم کیا رخ کرو گے؟ تم ہو کس شمار میں؟ اس لیے ان کی اپنی مہربانی ہے، وہ خود ہی عطا کر رہے ہیں۔ تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ ان کی مہربانی ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ زیادہ سے زیادہ باوضو رہنے کی کوشش کرو اور زبان کو صاف رکھا جائے، اور تمہارے سامنے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام صفات بیان ہوتی رہی ہیں، ان میں سے کوئی صفت پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کریم اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ تم درود شریف بھیجو۔ آپ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے سامنے کیسے اتنی بڑی کمٹمنٹ کر دی۔ مقصد یہ کہ مخلوق تو ساری برابر کی ہے، کچھ اسلام کو مانتی ہے اور کچھ نہیں مانتی، اور اس نے اللہ ہوتے ہوئے اور
خالق ہوتے ہوئے اتنا بڑا بیان دے دیا کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی بھیجو۔ اللہ نے ساری دنیا کے لیے یہ اعلان کیا ہے۔ اللہ اس معاملے میں باعث ہے کہ اللہ کریم ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے۔ اس نے سارے پیغمبروں کے بارے میں وقتاً فوقتاً سلام علی لکھا، مثلاً سلام علی نوح، اور یہ کہ سلام علی ابراہیم، اور ایمان والوں پر بھی سلامتی۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے لیے کتنی آسان بات ہے کہ اللہ کمیٹڈ ہے نان بلیورز کی موجودگی میں، اور آپ لوگ بلیورز کی موجودگی میں کمیٹڈ نہیں ہو۔ یہ راز سمجھ آیا؟ تو اللہ نان بلیورز کی موجودگی میں کمیٹڈ ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتا ہوں، اور آپ لوگ بلیورز کی موجودگی میں یہ کمٹمنٹ کرتے ہوئے ڈرتے ہو۔ سارے مسلمان ہیں اور آپ ان میں درود شریف سے گریزاں ہو۔ کیوں گریزاں ہو؟ اللہ یہ بیان کرتا ہے، حالانکہ اس کی یہ صفت یوں نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی یہ صفت ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو تم بھی بھیجو۔ اللہ یہ اعلان ساری کائنات میں کرتا ہے۔ اللہ نے جب یہ کہا تو اس کو کلام میں یہ کہنے میں کوئی واق نہیں ہے۔ مالک ہونے کی حیثیت سے ساری کائنات کو اللہ نے یہ کہا ہے، ایون کہ نان بلیورز کے سامنے بھی کہا۔ اور تم اپنے بلیورز کے سامنے یہ اعلان کرو کہ ہم درود بھیجتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کی خواہش کے مطابق۔ یاد کا نام درود ہے، ادب کا نام درود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر کسی اور بات کو فوقیت نہ دینا درود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں محو ہو جانا درود ہے۔ منم محوے خیال نمی دانم کے جا رستم، اس کے خیال میں ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کہاں سے کہاں چلے گی، نام لیں یا نہ لیں، بس یہی درود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آنکھ کا بھر آنا درود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں سر کا جھک جانا درود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رہنا درود ہے۔ درود تو بس درود ہے، یہ الفاظ سے بے نیاز بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آپ اس بات کا خیال رکھو کہ یاد رکھنا جو ہے یہ درود ہے، اور یہ کہ طاقت بھی یہی ہے۔ اگر آپ غور سے سمجھو تو اندازہ لگاؤ کہ آج تک ہم اسلام میں ضرب عید الہی کو مانتے آ رہے ہیں، یہ طاقت ہے۔ اسلام کے دامن میں دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب عید الہی، ایک سجدہ شبیری۔ ضرب ید الہی ایک طاقت ہے، اور طاقت کی وابستگی یہ ہے کہ حضور مولا علی علیہ السلام کے ساتھ وابستہ کی جاتی ہے۔ طاقت اور مشکل کشائی، آپ اندازہ لگا لو کہ جس ذات سے ہم مشکل کشائی وابستہ کرتے ہیں وہ خود سجدے میں شہید ہو رہے ہیں۔ بات مشکل ہے لیکن وہ مشکل کشا ہیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ بات مشکل ہو گئی کہ آپ شہید ہو رہے ہیں اور ہیں مشکل کشا۔ اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو یہ کہتا کہ خنجر مارنے والے کو فوراً گرفتار کر لیا جائے، اس کے ساتھ اس کے خاندان کو برباد کر دیا جاتا، وہاں کوئی واقعہ ہو جاتا۔ مگر اس مشکل میں آپ نے یہ مشکل کشائی فرما دی، فرمایا مگر اس مشکل میں آپ نے یہ مشکل کشائی کر دی، فرمایا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، یعنی کہ قاتل کو آخری سانس میں معاف کر دینا ہی مشکل کشا کا کام ہے۔ چھوٹا بندہ یہ نہیں کر سکتا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ مشکل کشائی ہے، اور مشکل کشائی کی طاقت آپ کے صحابہ زادگان میں انہیرٹ ہو رہی ہے۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے پاس مشکل کشائی کی طاقت بھی ہے، ضرب ید الہی بھی ہے، لیکن ساتھ ہی سجدہ شبیری بھی ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ وہ مشکل کشائی طاقت ہے کیا، قوت کیا ہے؟ بس آپ یہ سمجھو کہ اسلام میں سب سے بڑی قوت جو ہے ید الہی بھی، وہ قوت برداشت کا نام ہے۔ اسلام میں رہنے والا مسلمان قوی تب ہوتا ہے جب گلے کی زبان نہ کھولے، برداشت کرنے والا، ستم سہنے والا، اللہ کے پاس رہنے والا، اللہ کی بات پر کچھ نہ کہنے والا جب بولے گا تو پھر اسی کے پاس طاقت ہوگی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ طاقت یہ ہے کہ آپ جانتے ہو کہ اللہ کے پاس طاقت ہے اور اللہ نے یہ کام کیا، تو اب آپ بولو نہیں، برداشت کر جاؤ، تو پھر اسی میں قدے میں آپ کو وراثت مل جاتی ہے۔ یعنی کہ جو پیاسا ہے وہی ساقی ہے، جو زخم کھا رہا ہے وہی زخموں سے نجات دینے والا ہے۔ طاقت اسی کے پاس ہے جو برداشت کر رہا ہے۔ اتنی سی بات اگر سمجھ آ جائے تو اسلام آپ کو سمجھ آ جاتا ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ کی آپ مثال لو، یہ قریب ترین کی مثال ہے۔ ان کا عرس شریف بھی آ رہا ہے، ان کا عرس شریف بھی آ رہا ہے۔ آپ کا نام نامی ہندوستان کمبائنڈ انڈیا میں، سارے ایشیا میں اور سارے ورلڈ میں موجود اور مقبول ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک آستانہ نظر آ رہا ہے، وہاں رونق بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، سنگ مرمر بھی ہے، پنکھے بھی ہیں، لیکن آپ اس وقت کی زندگی دیکھو کہ آپ غزنی سے پیدل چل کے آ رہے ہیں، اور پردیش میں تن تنہا اکیلی ذات شہر کے دروازوں کے باہر درخت کے نیچے اللہ کا نام لے کر اللہ کی یاد کا چراغ جلانے والے کتنی قوت برداشت رکھتے ہوں گے۔
والدین کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، گاؤں کو چھوڑا، شہر کو چھوڑا، ملنے والوں کو چھوڑا، اجنبی دیش میں اجنبی زبانوں میں سفر کیا، اجنبی عادات میں رہے، ان کے واقعات میں رہے، اللہ کا حکم خوشی سے برداشت کرنے والے کو آج اگر میں نہیں جانتا تب بھی میں کہتا ہوں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، یعنی کہ اندازہ لگا لو کہ وہ برداشت آج کمانڈ کر رہی ہے، وہ جو برداشت انہوں نے کی ہے وہ آج بھی کمانڈ کر رہی ہے کہ پاس سے اگر کوئی نان بلیور بھی گزرے گا، خانقاہ کو نہ ماننے والا بھی داتا صاحب رحمت اللہ کو سلام کرتا جائے گا، کہتا ہے کہ فاتحہ پڑھ کے جائیں گے، وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ طریقت کیا ہے، کہتے ہیں کہ مزار پہ لوگ سجدہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن وہ بڑے بزرگ ہیں، سلام کرو، فاتحہ پڑھو، ان کے پاس چلے جاؤ، کوئی آدمی گستاخ طریقے سے نہیں بول سکتا، آج بھی وہ ذات کمانڈ کرتی ہے، وہ برداشت کمانڈ کرتی ہے، جس کے پاس برداشت کی وہ قوت ہے، آج بھی مشکل کشا اسی کو کہتے ہیں، بلکہ پرانے زمانے میں ہندو بھی نعرے لگاتے تھے کہ نعرہ حیدری، سکھ بھی لگاتے تھے، مقصد یہ ہے کہ برداشت کی اتنی قوت ہے کہ یہ دور تک پھیلنے والی ہے، اسلام کے اندر اگر آپ برداشت شروع کر دو، گلہ نہ کرنا شروع کر دو، اپنے آپ کے ساتھ صلح کر لو، اپنے ساتھ مہربانی کرو، اپنی ذات کے ساتھ صلح کر لو، اپنی بیوی کو سچ مچ کی بیوی مان لو، برداشت تو کر ہی رہے ہیں، اب ان کی زندگی کو پوری زندگی مان لو، اپنی اولاد کو واقعی اولاد مان لو، ان کی خدمت کرنی شروع کر دو، دوستوں سے سچ مچ کی دوستی کر لو، یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا دوست ہے، اور اس کے ساتھ آپ دوستی کے پورے آداب کر رہے ہیں، پورے واقعات کر رہے ہیں، لیکن دوستی بنتی نہیں ہے، یعنی دوست کے ساتھ پوری عمر گزر گئی لیکن دل میں دوستی نہیں ہوئی، اب دوست کو واقعی دوست کہہ لو، ہر چیز کو واقعی وہی کر لو، یعنی اس کو اس کے اصل نام سے پکارو، اگر آپ اشیاء، افراد اور صفات کی ان کے اصل نام سے پہچان شروع کر دو تو آپ کی درویشی مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ کون ہے؟ اختر صاحب ان کا نام ہے، دوست ہے، اگر میں نے اسے دوست کہہ دیا تو پھر زندگی میں کسی دن اس کو غیر دوست نہ کہوں، یہ اس کی پہچان ہے، یہ تو افراد ہو گئے، پھر ہیں صفات، وہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے، مثلاً صفت یہ ہے کہ وہ سخی ہے، سخی اگر غریب ہوگا تب بھی سخی ہے، وہ مہمان نواز ہے، اتنا مہمان نواز ہے کہ گھر میں آنے والے کو کھانا کھلاتا ہے، اور اس کا عالم یہ ہے کہ ایک دن اس کے پاس بڑی دور سے مہمان آ گئے، ذرا شاہانہ انداز کے لوگ مہمان آ گئے، کھانا سرو کیا سخی نے جو کہ مہمان نواز تھا، کھانے کے بعد اپنے لنگر خانے کے انچارج سے پوچھا کہ آج کھانا کس نے پکایا؟ انہوں نے کہا کہ آج تو کھانا نظام الدین نے پکایا۔ یہ بابا فرید رحمت اللہ کا واقعہ ہے، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کے بارے میں آپ نے بلایا اور پوچھا کہ نظام کیا آپ نے آج کھانا پکایا ہے؟ انہوں نے کہا جی، کہتے ہیں کہ لنگر خانے میں تو نمک تھا نہیں، نمک کہاں سے ڈالا تو نے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے بڑے معزز مہمان تھے، میں نے نمک مانگ لیا، اس نے مجھے دے دیا اور میں نے ڈال دیا۔ کہنے لگے کہ اس لنگر کا کیا فائدہ جس نے تجھے محتاج بنا دیا ہو، ہم محتاج تو نہیں ہیں، ہم تو سخی ہیں۔ جب یہ بات نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کو سمجھ آ گئی تو پھر سب نے دیکھا کہ ان کا دلی میں شاہانہ لنگر آج تک جاری ہے اور شاہانہ جمال کے ساتھ جاری رہا۔ کہتے ہیں نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کا لنگر اتنا تھا کہ اس کی سبزیوں کے چھلکے اونٹوں پر لاد کے لے جایا کرتے تھے، بادشاہ کا لنگر بھی اتنا نہیں تھا، مطلب یہ کہ ان کو لنگر پکانا سکھایا گیا، جن کو پہلے استغنا سکھائی، اور استغنا ایسی سکھائی کہ مانگنا نہیں، سوال نہیں کرنا بلکہ جاری کر دو، اور جب جاری ہو گیا تو پھر جاری رہا۔ یہ صفت کی پہچان ہے، پہچاننے والے نے پہچان لیا کہ یہ صفت ہے کہ یہ سخی ہے، مانگنے پہ آئے تب بھی مانگ کے کھلا دیتا ہے، تو اس کو لنگر عطا کیا۔ اور جو بابا صاحب رحمت اللہ کے بھانجے صابر علی احمد رحمت اللہ یعنی علی احمد صابر رحمت اللہ تھے اور بعد میں داماد بھی ہوئے، بابا صاحب رحمت اللہ کی بہن ان کو آپ کے پاس چھوڑ گئی کہ یہ آپ کا بھانجا ہے، ہمارے گھر میں کچھ ہے نہیں، آپ کے لنگر چلتے ہیں، ان کی صحت ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی۔ آپ نے کہا کہ جا تو لنگر تقسیم کر۔ کتنے ہی سال گزر گئے اور اماں آئی تو وہ بچہ بالکل ہی فاقے میں تھا۔ انہوں نے بابا صاحب رحمت اللہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بلایا اور کہا کہ تجھے میں نے لنگر پہ لگایا تھا اور تیری یہ حالت ہے۔ جواب دیا کہ آپ نے کہا تھا کہ تقسیم کرو تو میں تقسیم ہی کرتا رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اچھا میں سمجھ گیا، تو روٹی رکھ لیا کرو۔ پھر کتنے ہی سال گزر گئے اور وہ پتلا پتلا ہو گیا۔ ماں نے کہا کہ اب کیا ہے؟ انہوں نے پھر بلایا اور پوچھا کہ اب کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کہ آپ نے کہا تھا کہ روٹی رکھ لو، میں رکھتا ہی جا رہا ہوں۔ بابا صاحب رحمت اللہ نے کہا کہ تیرا لقب ہے صابر، ان کو صابر کا لقب دیا، اور صابر رحمت اللہ کا یہ عالم ہے کہ جب وہ عالم حیرت میں کھڑے ہوئے تھے تو سامنے سے کوئی گزر نہیں سکتا تھا۔ یہ ایک ہی نکاح کی ٹریننگ ہے، اس لیے
نظام رحمت اللہ کو جمال بنا دیا اور ان کو جلال بنا دیا۔ یہ ہے صفت کی پہچان۔ اب دونوں کی صفات الگ الگ ہیں۔ ایک جو ہے مانگ کے بھی کھلا دیتا ہے اور ان کو رکھنے کا حکم ہے، اور یہ حکم کے مطابق ہے کہ رکھتے جاؤ اور پھر وہ صابر ہو گئے۔ اس لیے صفت کی پہچان آپ کا کام ہے۔ صفت کی پہچان ہو، اشیاء کی پہچان ہو اور افراد کی پہچان ہو، ان کے نام رکھ دیے جائیں تو نام بدلنا نہیں چاہیے۔ یہ ہے آپ کی شان۔ جس صفت کا فرد کا نام آپ نے بیوی رکھا وہ بیوی ہی کہلائے، جس کو بیٹا کہہ دیا وہ بیٹا ہی کہلائے، جس کو دوست کہہ دیا وہ دوست ہی کہلائے، جس کو ماں کہہ دیا وہ ماں ہی کہلائے، جس کو باپ کہہ دیا وہ باپ ہی کہلائے، جس کو کچھ کہہ دیا وہی کچھ کہلائے، اور جس کو سب کچھ کہہ دیا وہ سب کچھ ہی رہا۔ یہ پہچان آپ نے کرنی ہے۔ اتنی سی کنسنٹریشن ہے، اتنی سی کہانی ہے، زیادہ فکر کی بات کوئی نہیں ہے، بڑا آسان کام ہے۔ بس یہی آپ نے کرنا ہے زندگی میں۔ اس لیے اسلام نے آپ کو بہت آسانیاں عطا فرمائی۔ آپ چیزوں کو ان کے اصلی نام سے یاد کیا کرو۔ منافقت، ملاوٹ، بلا سبب فقیری بیان کرنا اور ولایت بیان کرنا جو ہے، خدا کے لیے ان سے بچو۔ پہلے ہی قوم برباد ہوئی ہے ان باتوں سے، پہلے ہی قوم برباد ہوئی ہے ان باتوں سے۔ لمبی چوڑی فقیری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان ہونا بڑی اچھی بات ہے۔ صرف انسان ہونا بہت اچھی بات ہے، فقیری نہ ہو لیکن انسان تو ہے۔ مسلمان ہونا بڑی اچھی بات ہے، ولی ہے یا نہیں ہے مسلمان تو ہے۔ اگر صحیح مسلمان ہو تو اس سے بہتر ولی اللہ کوئی نہیں ہے۔ صحیح مسلمان ہونا یہی ولی اللہ ہے۔ کرامت نہ ہو تو استقامت ہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ اس کائنات میں سب سے بڑی کرامت استقامت ہے۔ استقامت کی کرامت حاصل کر لو اور ایمان کی ولایت حاصل کر لو، چیزوں کے مفاہیم کو سمجھنے کا علم حاصل کر لو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی کو ترجیح دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کو جاننے کی کوشش نہ کرنا، خدا کے لیے یہ جاننے کی کوشش نہ کرنا، بس مانتے چلے جاؤ۔ اللہ پہلے چیز دیتا ہے پھر لے لیتا ہے، یہی اس کا کام ہے۔ جن کو آپ کے پاس سورج بھیجا، بڑی خوشی کے ساتھ ہم اس کا استقبال کرتے ہیں کہ روشنی کا مینار یہ سورج آ گیا، اور جب شام ہو گئی تو کہتا ہے کہ کدھر اٹھا کے لے گیا؟ کہتا ہے کہ میں واپس لے گیا ہوں، بس وہ لے جاتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ صبح ان کو روشنی دے دو، یعنی کہ وہ دیتا چلا جاتا ہے۔ اس کے کام ہی ایسے ہیں، یہ اتار چڑھاؤ کے ہیں۔ وہ اللہ ہے نا، اس نے صفات کا تضاد رکھا ہوا ہے۔ رحمان ہے، قہار ہے، رحیم ہے اور جلال اس میں ہے۔ اس کے اسماء کے اندر کتنا ہی تضاد ہے۔ دن پیدا کرتا ہے، رات پیدا کرتا ہے، چھوٹی چیز پیدا کرتا ہے، مچھر پیدا کرتا ہے، پہاڑ بناتا ہے، دریا بناتا ہے، چھوٹی بڑی اور بڑی چھوٹی ہر چیز بناتا ہے، ہر شے کا مالک ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے۔ فرعون بنا دیا اور موسیٰ علیہ السلام بنا دیا۔ کہتا ہے تم آپس میں بات کر لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے برباد کر کے رکھ دیا، اڑا کے رکھ دیا، پوری بادشاہی الٹا دی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ جب فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تھے تو اللہ تعالیٰ کی موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہوئی تھی۔ اللہ نے کہا کہ فرعون پر قہر تو ہے، لیکن یہ اچھا لگتا ہے کہ یہ علم والوں کی عزت کرتا ہے اور ہر آئے گے کو کھانا ضرور کھلاتا ہے، اور اس کی یہ دو چیزیں مجھے اتنی اچھی لگتی ہیں کہ اس پر عذاب ڈالنے کا دل نہیں کرتا، لیکن یہ مانتا نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر عذاب ہے۔ اور جب عذاب قریب تھا، عذاب کے ایکچول آنے سے پہلے وہاں پر قحط ہوا، قحط کے اندر لوگ آگے پیچھے ہو گئے اور اس کی ذاتی محفل ٹوٹ گئی، علم دوست چلے گئے اور قحط کی وجہ سے لنگر بند ہو گیا۔ جب لنگر بند ہو گیا تو عذاب قریب تھا۔ جب تک کسی کے نام کا لنگر چل رہا ہے، انسانوں کی خدمت کی جا رہی ہے تو عذاب نہیں آتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، عذاب کو ٹالنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ روٹی پکاؤ، تندور کی روٹی پکاؤ۔ کسی ایک بھوکے کے پیٹ میں اگر کھانا چلا گیا تو سمجھ لو کہ تمہارے سر سے دوزخ ٹل گئی۔ یہ اتنے بڑے راز کی بات ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جن کے لنگر چلتے ہیں ان میں بڑا راز ہے۔ جس نے پہلی دفعہ کلمہ پڑھا اور علاقہ کفر سے آ کے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اب وہ کدھر جائے گا؟ جنت میں۔ یہ پکی بات ہے۔ کیا کلمہ پڑھ کے دوزخ میں جائیں گے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ ایک کلمہ پڑھے اور جنت میں جائے گا، اور کیا ہم کلمے کا ویٹ کر کے دوزخ میں جائیں گے؟ یہ کیا بات بنی؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری تعلیم غلط ہو گئی، اور یہ بات آپ پر آشکار ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو یا تو پھر کوئی چیز الاٹ نہ کرو، نہ جنت نہ دوزخ۔ یہ کہو کہ ہم عمل کر رہے ہیں، اس کا حکم مان رہے ہیں اور ہم شوق سے اس کے پاس جا رہے ہیں۔ میں واضح طور پر آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ بڑے راز کی بات ہے کہ جس دل میں اللہ کا خوف آیا چاہے اس کے معنی کچھ نہیں ہے، جس دل میں اللہ کا شوق آیا چاہے اس کا مفہوم سمجھ نہیں آیا، اس پر آج سے دوزخ حرام ہے، اور یہ دونوں چیزیں آپ میں پائی جاتی ہیں۔ اس کا خوف بھی رہتا
رہتا ہے اور شوق بھی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سے ڈرنے والوں کو اپنے بڑا قریب کرتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے وہ بہت ہی قریب ہوئے۔ اللہ کا قرب اللہ کا ڈر ہی پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے شوق میں بھی خوف کا پہلو رہتا ہے، اس لیے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اللہ کے قریب رہتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کا شوق رکھتے ہیں وہ اللہ کے قریب رہتے ہیں، اور قریب رہنے والوں کو دوزخ کا جو ڈر ہے یہ اندیشہ اسلام سے باہر کے علم کا ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں سلامتی ہے، یہاں کی بھی اور وہاں کی بھی، اس لیے کبھی یہ اندیشہ نہ رکھنا، بلکہ اس قسم کا اندیشہ گناہ ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہو کہ توبہ کر لی گئی تو توبہ کے بعد انسان نیا ہو گیا، گناہ معاف ہو گئے۔